ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مردہ بھی گمان بولے ان کو مردہ گمان ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء عند ربهم زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں عزت والا رزق پاتے ہیں. اپنے رب کے ہاں عزت والا رزق پاتے ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ادھر کہتے ہیں گمان بھی نہ کرو. کیا کہتا ہے؟ گمان بھی نہ کرو. کیا کہتا ہے؟ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ. دوسری جگہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات نہ کہو مردہ انہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے جن کو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے. بل احیاء ولكن لا تشعرون بلکہ ان میں شعور تک نہیں ہے وہ زندہ ہیں. جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائے وہ مردہ نہیں ہے. وہ مردہ نہیں ہے. وہ مردہ نہیں ہے. وہ زندہ ہے. تمہیں شعور نہیں ہے ان کی موت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہے جتنی چمٹی کاٹنے چمٹی کے کاٹنے کی جو ہے نا اتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو. کیونکہ جو اللہ کے لیے اللہ کا دلوں کے بھید ہو جاتا ہے نا. اعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے. نیت جتنی اچھی ہے اعمال کا دار و مدار اتنا اچھا ہوگا. نیت اگر خراب ہے عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں. سامعین کے بہت طرف اللہ کہتا ہے میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے. تمہیں شعور اور شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر کرے. مومن کا کام بھی عمل بھی اللہ کو تب قبول ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو پھر وہ اللہ کو عمل مقبول ہوگا پسند ہوگا. اگر اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے اسم کے لیے ہے میں کے لیے ہے پھر وہ عمل قبول نہیں ہے. یہی فلسفہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت کا کہ آپ نے جتنا کچھ کیا اللہ کی رضا کے خاطر. تو پتہ چلا یہ حسین کی شہادت ایک فرد کی شہادت نہیں ہے. حسین شہداء کا عنوان ہے. حسین بقا کا عنوان ہے. حسین عزت کا عنوان ہے. حسین نواسہ رسول ہے. سب سے بڑا مقام حسین بھول گئے ہو میری بات. صحابی رسول ہے. اللہ کے نبی کا صحابی ہونا یہ سب سے بڑا مقام ہے. یہ سب سے بڑا ہے. اس صحابی کے بارے میں نبی کہے الحسین منی وانا من الحسین. سبحان اللہ. حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں.
حسین میرے نبی کو اتنا پیارا لگتا ہے، سبحان اللہ، حسین میرے نبی کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ نبی کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. پھر کہتے ہیں اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر. تو حسین سے محبت کرے تو مجھ سے محبت کر. سبحان اللہ، تو جس نے حسین سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا. اب اس ایک بات سے اندازہ لگا لو میرا حسین میرے نبی کو کتنا پیارا لگتا ہے. بچپن کی بات ہے، آپ ماں کی گود میں، آپ ماں کی گود میں امام حسین بچے روتے ہیں. جب آپ روئے نا تو میرے نبی ہاتھ مار کے کہا فاطمہ بچے کو چپ کراؤ، بچے کو چپ کراؤ. جب یہ روتا ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، سبحان اللہ، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. حسین کا رونا میرے نبی کو قبول نہیں، حسین کا رونا میرے نبی کو قبول نہیں ہے. حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. پھر حسین تو وہ ہے جس کو نبی یہ سند جاری کرتے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، سردار. سبحان اللہ، جنت کا سردار ہو پھر اس کی شان اپنی ہوتی ہے. پھر وہ رحمان کی مرضی کے مطابق قدم اٹھاتا ہے، شیطان کی مرضی کے مطابق قدم نہیں اٹھاتا. تو یہاں پہ رک کے کہوں گا جس کے ذہن میں یہ خلف آتی ہے نا کہ دونوں شہزادے تھے، یہ فلسفہ شیطان والوں کا ہو سکتا ہے، رحمان والوں کا نہیں ہو سکتا. ایک طرف صحابی ہے ایک طرف غیر صحابی ہے. بیٹے دونوں صحابہ کے ہیں لیکن ذرا آنکھ بند کر کے نہ دیکھنا. میں نے اس پہ بڑی گفتگو پہلے کی تھی. ایک آنکھ سے دیکھیں گے تو دیکھنا مکمل نہیں ہوگا، دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے پھر دیکھنا مکمل ہے، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. سامعین محترم اس کے لیے نبی اپنے سجدوں کو دھوپ دے دیتے تھے. سبحان اللہ، خدا کے بندو کچھ تو انصاف کرو. آج دن کون سا ہے؟ آج برکت والا دن. پھر سونے پہ سہاگا ہے. عاشور کا دن برکت والا ہے. میں نے پہلے کہا ہے کسی ایک فرقے کی وراثت نہیں ہے. عاشور کا دن پوری امت مسلمہ کے لیے برکت والا دن ہے. سبحان اللہ، مزہ آیا. عاشور کا دن، آج کا دن 10ویں محرم کا دن پوری امت مسلمہ کے لیے برکت والا دن ہے. سبحان اللہ، کہ ہم نے اس کو کہیں توحید میں رکھ دیا، کہیں رسالت میں رکھ دیا، کہیں اہل بیت میں رکھ دیا، کہیں اولیاء میں رکھ دیا. اس کو تقسیم کر کے یہاں تک پہنچا دیا. اس لیے میں نے عرض کی ہے برکت والا دن ہے عاشور کی وجہ سے. برکت والا دن ہے جمعے کی، اس وقت کی جمعہ ہے، جمعے کے دن کی وجہ سے برکت والی گھڑیاں ہیں. جمعے کی وجہ سے برکت والی گھڑیاں ہیں. امام حسین کی شہادت کی وجہ سے. سبحان اللہ، پھر اس دن کی بڑی لمبی ہسٹری ہے. اس دن کی بڑی لمبی ہسٹری ہے. بڑے بڑے کام اس دن کو ہوئے ہیں، اس لیے اس دن کو برکت والا کہا گیا. تو آج اچھے عمل بھی خوش قسمت لوگ کریں، اچھے عمل بھی خوش قسمت لوگ کریں. تو اس لیے جب آپ سبحان اللہ کہیں گے اچھا لفظ ہے. جنت میں
انتقال کی گارنٹی ملتی ہے، جنت میں انتقال کی ضمانت ملتی ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ، امام حسین کو وسیلہ بنا کے جنت میں اپنے نام کے تھوڑے تھوڑے درخت بھی لگا دیجیے، یہ انتقال بھی ہے، جنت میں جانے کی ضمانت بھی ہے۔ سبحان اللہ، سامعین محترم، دو محرم خیمے گاڑی، دو محرم 4 کو خیمے اٹھانے کا حکم آ گیا۔ نبی کے گھر والوں نے پانی جمع کر دیا، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہر دور میں یزیدی کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کسی جمعے میں اگر یاد ہو، نمرود چلا گیا، نمرودیت چھوڑ گیا، فرعون چلا گیا، فرعونیت چھوڑ گیا، یزید چلا گیا، یزیدیت چھوڑ گیا۔ آج یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ میں یزیدیت ہے، نمرودیت ہے، فرعونیت ہے، جھوٹ، یزیدیت ہے، ناانصافی، یزیدیت ہے، ظلم، یزیدیت ہے، دوسروں کے حقوق کے پہ ڈاکہ ڈالنا، یزیدیت ہے۔ صرف کس سے سن کے ہونے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ حسین ایک مشن ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، رلانا نہیں ہے۔ حسین کی شہادت کا سبق دماغوں میں بٹھانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حسینیت ہے۔ سامعین محترم، 4 کو حکم آ گیا خیموں کو اٹھاڑو۔ اہل بیت نے پانی اکٹھا کر دیا، اب پانی نہیں ہے، 5-6 کا دن اس پانی پہ گزر گیا، اب پانی نہیں، ختم۔ بچے بھی یہ لازمی بات ہے، وہ لڑنے کے لیے گھر سے تو نہیں آتے، اس کو تو وہاں سے بھی نہ ماننے کے لیے نکلے تھے حرم کی طرف۔ حرم میں پہنچے تو کئی ہزار خوفیوں کے خط آ گئے کہ دین کی شان کے لیے ہمارے پاس آ جائے، تو وہ تو اپنے بچوں کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ اسامہ کے پتر 7 کو پانی نہیں ہے، 8 کو پانی نہیں ہے، 9 کو پانی نہیں ہے، پانی بند ہے۔ پانی کس کا بند ہے؟ جس کو نبی اپنا بیٹا کہتا ہے۔ سبحان اللہ، پانی کس کا بند ہے؟ جس کو نبی سیدہ شباب اہل الجنہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، پانی کس کا بند ہے؟ جس کو نبی چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بار بار جبھا لگاتے ہیں۔ پانی کس کا بند ہے؟ ایک دفعہ حجر اسود کو میرے نبی نے چوما، امت چومنے کے لیے حدیں بھی کراس کر جاتی ہے۔ حسین کو ایک بار نہیں کئی بار میرے نبی نے چوما۔ جن ہونٹوں کو میرے نبی نے بوسے دیے، جس گردن کو میرے نبی نے بار بار چوما، آج کے دن اس وقت اس پہ خنجر چلائے جا رہے ہیں۔ وہ حسین ہے۔ پانی بند کر دیا گیا اور شام کو یزیدی لشکر نے حملہ کیا۔ امام حسین نے کہا 1 رات کی مہلت چاہیے۔ کتنی؟ 1 رات کی مہلت چاہیے، نبی کی بات بھی پوری ہو جائے، میرے دل کی بات بھی پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ، کہا تھا 10 محرم کو میرا بیٹا عراق کی سرزمین پہ، ایک حدیث مقام کوہ پہ، دوسری حدیث کربلا کے مقام پہ، تیسری حدیث مکمل حدیث نہیں بیان کر رہا، کوئی جگہ بیان کر رہا ہوں، وہاں پہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ سلمہ کو میرے نبی نے شیشی دی تھی، کہا جب یہ سرخ ہو جائے اس وقت خیال کر لینا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ سلمہ ہر روز اس کو اٹھاتی، دیکھتی، کہتی وہ دل کتنی برکت والا ہوگا، جب سرخ ہو جائے گی حسین شہید ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، حسین شہید ہو جائے گا۔ آپ نے کہا 1 رات کی مہلت چاہیے، رات کو میں نے اللہ کی عبادت اور ریاضت میں سبحان اللہ،
رات اللہ کی عبادت میں ریاضت میں گزارنی ہماری عبادت کو چلی گئی، ہماری عبادت کو گئی۔ تھوڑے لوگ ہیں قانون اکثریت پہ لگتا ہے، تھوڑوں پہ نہیں لگتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہماری زبانیں حسین کے ساتھ، ہمارا کردار یزید کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ آج پوری امت مسلمہ اس کا شکار ہے۔ حسین نے ساری رات، آخری وقت ہے، اب فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ آخری رات میں اللہ کے ذکر کے گزاروں۔ کیا اس سے قبل حسین اللہ کے ذکر میں نہیں گزارتے تھے؟ جو حرم کا طواف کر کے نکلے تھے، میں اور آپ حرم کا طواف کر کے آئے تو لوگ تو ہمیں ہار پہناتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار لگاتے ہیں۔ خدا کے گھر سے ہو کے آئے، حرم کی سرزمین سے آئے ہو، حجر اسود کو بوسے دے کے آئے ہو۔ حسین بھی بوسہ دے کے آیا تھا، طواف کر کے آیا تھا، حجر اسود کے چکر لگا کے آیا تھا۔ ایک رات وہ لگا، صبح ہوئی، اپنے بیٹے علی اکبر کو حکم فرمایا، بیٹا محمد کے لہجے میں آخری اذان سنا، محمد کے لہجے میں وہ آخری اذان کو سنا دے۔ میرے نبی کے بیٹے، پانی نہیں ہے گھر میں، پانی نہیں ہے، مٹی سے تیمم کیا اس نے، علی اکبر نے۔ کون علی اکبر؟ جو حسین کا بیٹا ہے۔ کون علی اکبر؟ جو علی کا پوتا ہے۔ کون علی اکبر؟ جو میرے نبی کی اولاد ہے۔ تیمم کیا، اذان پڑھی، اور پورے خیمے والوں نے، حسین کے گھر والوں نے، آپ کے رفقاء نے آپ کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی، اور نماز تیمم میں کی۔ پانی نہیں ہے، پانی کی ایک بوند نہیں ہے، مٹی کے ساتھ تیمم کر کے میرے حسین نے صبح کی نماز پڑھائی، باقی نے نماز ادا کی۔ یہ تاریخ تھی کربلا کی، یہ تاریخ تھی کربلا کی۔ سامعین محترم، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ اسی علی اکبر کو حسین تیار کر کے اپنے خیمے سے روانہ کرتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پیچھے ایک چھوٹا بچہ بچتا ہے، علی اصغر، وہ ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ کسی ظالم نے تیر مارا، حلق سے پار ہو گیا، اور علی اصغر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس اندازہ لگاؤ، اس کا جوان کڑیت بیٹا شہید ہو جائے، اس کے جنازے کے لیے ہم جاتے ہیں، باپ کو اور بھائی کو پکڑ کے سہارے دے کے جنازہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ہوش نہیں رہتی۔ کمال کا صبر نہیں میرے نبی کے بیٹے کا، کمال کی ہمت نہیں میرے نبی کے بیٹے کی، کہ جوان بیٹے کی میت کو اٹھا کے اپنی جھولی پہ لٹا کے تو برداشت نہیں کر رہا، یہ صبر کی انتہا نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ اور جس کا شیر خوار بچہ ہاتھوں پہ شہید کیا جا رہا ہے، حسین پھر بھی سلامت ہے، حسین پھر بھی سلامت ہے۔ سامعین محترم، ایک مرد کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بیٹی ہے۔ میں بھی بیٹی والا ہوں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں۔ جب حسین کا پیچھے کوئی نہیں بچا، ایک حسین اکیلا ہے۔ سامعین محترم، جب تلوار اٹھا کے میدان کارزار کی طرف چلتا ہے تو بیٹی کانوں سے نکل جاتی ہے۔ جب کہتی ہوگی ابو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے، بتاؤ اس حسین کے دل پہ کیا گزر ہوگی، اس حسین کے دل پہ کتنا گرام گزرا ہوگا کہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جس کو پتا ہے میری بہن نے بیوہ ہو جانا ہے، میری بہن نے بھائی کی زندگی کو چھوڑ دینا ہے، میری بیٹیوں نے یتیم ہو جانا ہے، میری بیوی نے
حسین صبر و تحمل کے ساتھ میدان کارزار میں جاتا ہے. سامعین محترم قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں. میرے نبی کا بیٹا شیروں کی طرح حملہ کرتا ہے یزیدی فوجوں کے اوپر اور آخر میں اپنی جان رضا الہی کی خاطر قربان کر دیتا ہے. گھوڑے سے نیچے آتے ہیں حسین, گھوڑے سے نیچے آ کے بھی سامعین محترم ہائے وائلی کرتا ہے, پوچھتا ہے وقت کیا ہوا. نماز عصر کا وقت ہے. ادھر ہی تیمم کیا, خون کے ساتھ خون میں لپٹا ہوا حسین. کون حسین جس کو نبی بوسے دیتا ہے, کون حسین جس کو نبی گلے لگاتا ہے, کون حسین جس کا رونا میرے نبی کو قبول نہیں ہے, کون حسین جس کو دکھ میں دے کے میرا نبی پریشان ہو جاتا ہے. سامعین محترم اللہ کے حضور سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو آج حسین کے ماننے والے سجدے کی حالت کیا ہے آپ بھی اندازہ کر لیں, مجھے بھی اس کا بخوبیت ہے. سامعین محترم تلواروں کے سائے کے نیچے, تلواروں کے سائے کے نیچے اب عظیمت ہی میں کوئی سجدہ کرے تو اس عظیمت کا جو سجدہ ہے وہ حسین ہی کر سکتا ہے. سبحان اللہ, حسین ہی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. جب سمر نے سر کو تن سے جدا کیا اور میرے نبی کے نواسے کے سر کو جب نیزے پہ چڑھایا, نیزے کی نوک پہ چڑھے ہوئے سر سے بھی اگر آواز آتی ہے تو میرے رب کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. جب حسین زندہ ہے پھر بھی قرآن کی تفسیر ہے, اور جب تیرا سر نیزے کی نوک پہ چڑھ جاتا ہے حسین قربان جاؤ پھر بھی قرآن کی زندہ تلاوت ہے. زندہ تھا تب بھی قرآن کی تلاوت, آج شہید ہو گیا پھر بھی قرآن کی تلاوت. تو یہ حسینی مشن کا نعرہ مارنے والوں, حسین کے نام پہ صرف پیٹنا نہیں ہے, حسین کے نام پہ صرف آنسو بہانا نہیں ہے. میں نے کہا حسین کی موت ایک فرد کی موت نہیں ہے, حسین کی موت ملت کی موت ہے. حسین ایک نام نہیں ہے, حسین قوت کا ایک عنوان ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا عظیم لوگ اپنے مشن پہ کام کرتے ہیں, اپنی ذات پہ اصولوں کو ترجیح دیتے ہیں. حسین نے اپنی ذات کو نہیں ترجیح دی, ملت اسلامیہ کے اصولوں کو ترجیح دی ہے. اپنے بچے کی قربان کر دیے, اپنے گھر کو بھی اجاڑ دیا. سامعین محترم لیکن وہ تاریخ رقم کر گئے کہ قیامت حسین کا نام بھی زندہ رہے گا, حسین کا عمل بھی زندہ رہے گا. اس لیے میں نے کہا تھا اگر حسین ہے, حسینیت زندہ باد ہے, حسینیت کا نعرہ مارنے والوں اگر حسینی ہو تو پھر عدالت میں انصاف ہوگا. یزید کی عدالت میں انصاف نہیں ہے. اگر حسینی ہو تو حسینیت کی سیاست میں امانت ہوتی ہے, اگر سیاست میں امانت نہیں ہے یقین کر لو حسینیت زندہ باد نہیں ہے. ہم یزیدیت کو پروموٹ کر رہے ہیں, یزیدیت کے حامی ہے. ہماری زبانیں کوفہ والوں کی طرح حسین کے ساتھ ہے اور ہمارا عمل کوفہ والوں کی طرح جس طرح ان کی تلواریں ہمارے غریب کے ساتھ, ان کی آواز حسین کے ساتھ ہے, ہمارا عمل بھی یہی ہے. یہ بات افسوس, سخت افسوس سے کہتا ہوں کہ آج ہر طرف یزیدیت کی بھرمار ہے, یزیدیت کی بھرمار ہے. حسینیت نظر نہیں آتی. حسین ظلم کے سامنے کھڑا ہونے کا نام ہے, حسین ظلم کے سامنے کھڑا ہونے کا نام ہے. حسین جب حقوق العباد کی پاسداری نہ کی جائے اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کا نام ہے. آج خون پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, سود کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, معیشت میں دھیان نہیں, سیاست میں ماننا پڑے گا. اس ظلم کے دورے میں یزیدیت تو ابھر رہی ہے, حسینیت کو دبایا جا رہا ہے. سامعین محترم میں حیران ہوتا تھا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے شہید ہو رہے ہیں, میرے نبی کے گھر والے شہید ہو رہے ہیں. آپ اس ایک بات سے اندازہ
لگا لیجیے تو وقت کتنا دل خراش ہوگا جب چاند کی مدھم روشنی میں ٹمٹماتے ستاروں کی روشنی میں چلے ہوئے خیمہ کی روشنی میں میرے نبی کی بیٹیاں اپنے مردوں کی لاشیں تلاش کر رہی ہوں گی. بتاؤ سورج گویا ہوگا یا نہیں گویا ہوگا؟ بتاؤ چاند پہ کیا دشمنی ہوگی؟ بتاؤ اس نبی کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو اس نبی کی بیٹیوں کے سروں پہ تو پٹے نہیں ہے. اس نبی کو تم ماننے والے ہو اس نبی کی بیٹیاں اس زمین پہ بے سر و سامانی کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں, خیمے جلے ہوئے ہیں, اور جب بچوں کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہیں کربلا کی ریت پہ میرے نبی کی بیٹیاں جب نکلی کہیں بچوں کے سر تن سے علیحدہ ہیں, کہیں جسم گھوڑے کے شموں کے نیچے رکھے ہوئے ہیں. سامعین محترم اس وقت خود اندازہ لگا لو نبی پہ کیا گزری ہوگی جب نبی جس حسین کا رونا میرے نبی کو قبول نہیں ہے, جس حسین کا رونا میرے نبی کو برداشت نہیں ہے, اس وقت حسین کے گھر والوں کی حالت کیا ہے؟ ہر نہیں ہے, سروں پہ تو پٹے نہیں ہیں, بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں. سامعین محترم اس حسین نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیا, اس حسین نے اپنے گھر والوں کے لیے تو نہیں کیا, اس حسین نے اس دین کی آبیاری اپنے خون کے ساتھ کی ہے, اس حسین نے اس دین کی آبیاری اپنے گھر والوں کے خون سے کی ہے. آج اس کو ہم اپنے عمل سے وابستہ کر رہے ہیں. سامعین محترم یہ وہ وقت تھا غالباً سورج اسی طرح اسی جگہ پہ کھڑے چمک رہا تھا جب میرے نبی کے گھر والوں پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی تھی. پانی نہیں تھا کس کے گھر والوں پہ؟ محمد رسول اللہ کے گھر والوں پہ. اس نبی کے گھر والوں پہ پانی بند ہے جس کے ماننے والوں کے لیے حوض کوثر کی رب نے سجا کے رکھی ہوئی ہے, جس کے ماننے والوں کے لیے میرے رب نے جنت کی سجا کے رکھی ہوئی ہے. اس نبی کے گھر والیوں پہ پانی بند ہے, اس نبی کے ایک قدم سے میرے رب نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے. اے اس نبی کے گھر والوں پہ پانی بھی بند ہے, کھانا بھی بند ہے, گھر بھی نہیں ہے, مسافر بھی ہے. آؤ آؤ حسین سردار مارنے والوں کی دفی کرو, خیانت کی دفی کرو, خیانت کو پروموٹ کرو, امانت کو پکڑو, امانتی بن جاؤ اور دین کی اشاعت کام کرو. آج میں نے بھی آپ نے بھی قرآن کی اشاعت کو روکا ہوا ہے. کوئی ہمارا تعلق نہیں قرآن کی اشاعت کے ساتھ, صرف میں کے ساتھ ہے. میں نمرود میں تھی, میں فرعون میں تھی, میں یزید میں تھی. حسین نے میں کو پروموٹ نہیں کیا, دین کی اشاعت کی, دین کے لیے کام کیا, دین کے لیے جوان بچے کو شہید کروایا, دین کے لیے علی اصغر کو شہید کروایا, دین کے لیے عورتوں کو بیوہ اور بے سر و سامانی کی حالت میں ننگے سر شام کے بازار میں میرے نبی کی گھر والیاں چل رہی ہیں. کوئی پریشان حال نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں حسین تجھ پہ ظلم تو بڑا ہوا ہے, ظلم سہ کے بھی جو نام بچا گیا اسے حسین. میں عرض کر رہا تھا, میں سوچتا تھا مسلمانوں کے ملت کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کے کس طرح امام حسین کو شہید کر دیا گیا. ایک طرف بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں, دوسری طرف بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. حسین کے مقابلے میں کافر نہیں تھے, حسین کے مقابلے میں کافر نہیں تھے, حسین کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والے تھے. حکومت مسلمانوں کی تھی, فوج مسلمانوں کی تھی, اور شہید نبی کے گھر والے. وہ آج مجھے پتا چلا,
مجھے پتا چلا کہ کس طرح واقعہ ہوا تھا. میری بات آپ بھی سمجھ گئے, سمجھنے والے سمجھ گئے, جو سمجھ کے نہ سمجھے وہ ہے نہ سمجھ. آج پتا چلا کہ حسین کیسے شہید ہوئے. جب امت بے حس ہو جائے, ایمانی غیرت, ایمانی حمیت ختم ہو جائے, پھر ایسے ہی ہوا کرتا ہے جیسے امام حسین کے ساتھ. یزید کا نعرہ ماننے والے نہیں تھے, بولو نا, درباری ملا اس وقت نہیں تھے. خدا کی قسم آج بھی درباری ملا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں حسینیت تقریروں کا نام نہیں. صرف تقریروں میں دین نہیں ہے, صرف تقریروں میں دین نہیں ہے. میرے مسجد کی جماعت کی مسجد ہے, اور صرف جیسے تقریروں میں دین نہیں ہے اسی طرح پیروں میں بھی دین نہیں ہے. جس طرح تقریروں میں دین نہیں, پیروں میں دین نہیں, خدا کی قسم اسی طرح میرے وزیروں میں بھی دین نہیں ہے, وزیروں میں بھی دین نہیں ہے. تب جب جہاد تھا, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ غلبے میں غلبہ ہی حق میں ہوتا ہے, قوت ہی حق میں ہوتی ہے. یہ بات نہیں. 950 سال تک اللہ کی تبلیغ کرتے رہے اور پیغمبر تھے. خدا کی قسم میرے نبی کے وصال سے لے کر کے اور قیامت نور کے مرتبے, نور کے مقام, نور کی شان والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. امت میں پیغمبر جیسا کوئی نہیں ہوتا. نور اللہ کا نبی ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے, اللہ کا برگزیدہ ہے. لیکن 950 سال کی طویل مدت میں 900 بندہ مسلمان نہیں ہوا. پتا چلا سارے مان گئے, ایسے ہو نہیں سکتا. اگر سارے مانتے تو پھر اس کو مانتے جس کے قدم سے زمین پاک ہوئی. ساروں نے تب بھی نہ مانا, جس کی وجہ سے عرش کی سرزمین بھی ناز کرتی ہے کہ محمد کے قدم مجھ پہ آ لگے ہیں. سارے اس کو بھی نہیں مانتے, اور جس کی وجہ سے یوم حساب شروع ہوگا, جس دن کو رب کو سارے جوڑے بھی نہیں مانتے. پتا چلا قلبے کا نام نہیں, طاقت کا نام نہیں, حق والا ایک ہو, حسین ہو, حق والا ایک ہو, ابراہیم ہو. شروع سے نہیں آئی ہے. حق والے کمزور ہیں لیکن ڈٹے رہے, عزت میرا رب دیتا ہے. آؤ, اس وقت ایک پرچی تھی یزید کے ہاتھ میں, حسین بیعت کر دیتا جیسے آج کرنے والا ووٹ دیتے ہیں. آج اس وقت حسین بھی شاہانہ زندگی گزارتا, عورتیں بیوہ نہ ہوتی, بچے یتیم نہ ہوتے, گھر لٹتا نہ. لیکن حسین نے لگژری زندگی کو قبول نہیں کیا, نہ نے محمد کے اولاد قربان کر دیا. ایمان والو آؤ, حق کے لیے اٹھو, انصاف کے لیے اٹھو. اسی وجہ سے جب سے ہم نے یزید کو پروڑ کرنا شروع کیا, ہماری معیشت میں جہالت نہیں ہے, ہماری سیاست میں امانت نہیں ہے, ہمارے عمل میں انصاف نہیں ہے, ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہے, حقوق العباد کی پاسداری نہیں ہے. جزاک اللہ خیر.